جنت کیسے ملے گی، اور بہت سارے اماموں کے اس حوالے ہے، آخری میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بڑے بڑے اماموں نے بڑے بڑے کتبوں سے ساری چیزیں جمع کر کر ایک کتاب تیار کی، جنت کیسے ملے گی، اور آپ کے سامنے جو ہے بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ قریب قریب 600 صفحات کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ بہت چلے گا، آپ کو ذخیرہ ملے گا، اور آپ سنتے رہیے، لوگوں کو سناتے رہیے، اور اللہ کے رسول کی رحمت دیکھیے اور عمل کیجیے۔ اللہ تمہاری اور ہماری زندگی کو کیا کامیاب فرمائے۔ آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کی حکایتیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو کبھی چلتا ہوگا، کبھی گر جائے گا، کبھی بیٹھے بیٹھے گھسیٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا، اور کبھی دوزخ کی آگ اس کو جھلس دے گی، یعنی ہوا سے آگ لگے گی، پھر وہ نکلے گا، تو اس کو دیکھ کر اللہ تعالی آپ نے مجھے، تو اس کو دیکھ کر اللہ نجات دے گا، تو کہے گا اللہ تو نے مجھے نجات دے دی، وہ عنایت فرمائے جو نہ تو اگلوں کو نصیب ہوئی ہے نہ پچھلے کو۔ پھر اس آدمی کے سامنے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا، تو یہ اس کو دیکھ کر عرض کرے گا، یا رب، یا اللہ، بس تو مجھے اس درخت کے قریب رکھ دے، میں اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بس کافی ہے، اتنا ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا ہاں، کیونکہ دوزخ سے نکلا ہوگا، سارے عذابوں سے نکلا ہوگا، تو اتنی بھی اللہ کی رحمت ملے گی تو خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کہے گا بس اتنا ٹھیک ہے؟ بولے ہاں۔ پھر اللہ کہے گا اے ابن آدم، اور اگر میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں، کسی اور چیز کی طلب بھی کرے گا؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ، اللہ سے معاہدہ وعدہ کرے گا اور کرتا رہے گا۔ پھر وہ بھی کہے گا اللہ اب میں کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس کا رب اس کے عذر کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھے گا جن پر صبر نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا۔ پھر پہلے درخت سے بھی زیادہ حسین درخت اس کو سامنے سے دکھایا جائے گا، تو وہ شخص کہے گا یا رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے ابن آدم، تو نے میرے ساتھ معاہدہ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ سے اب کچھ نہیں مانگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت سے قریب کر دے گا۔ جب کہ وہ اس قریب پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا۔ جب وہ آواز سنے گا تو پھر وہ کہے گا اے اللہ، مجھے اس آواز کرنے والے جنتیوں کے پاس جنت میں پہنچا دے۔ تو اللہ کہے گا تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا، معاہدہ ہوا کہ آپ کچھ نہیں مانگے گا۔ پھر کہے گا نہیں اللہ، مجھے وہاں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، اب میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ پسند ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر کی جنت عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے کہ اللہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ حالانکہ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں حق کہتا ہوں، نہ کہ تجھ سے ایسے ہی بات کرتا ہوں۔
پھر وہ بندہ کہے گا مولا تیرا فضل، تیری مرضی، تو پھر اللہ اس کو دنیا کے برابر کی ایک جنت عطا کرے گا جو بہت بڑی جنت ہوگی۔ یہ مسند احمد کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے اور دوزخ کی حکایت حقیقت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوزخ میں 1000 سال تک یا حنانو یا منانو پکارے گا اور بڑی بڑی چیخیں مارتے مارتے آہو پکا کرتے کرتے آہو بکا کرتے کرتے یعنی روتے روتے پکارے گا، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین سے کہے گا جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئیں گے اور دوزخیوں کے الٹے منہ گرے ہوئے روتے ہوئے پائیں گے اور واپس آ کر اپنے اللہ سے اس کی اطلاع کریں گے۔ تو اللہ کہے گا تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ فلاں جگہ میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر پروردگار اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ پوچھے گا اس کو، اے میرے بندے تم نے اپنے مکان اور آرام گاہ کو کیسا پایا؟ وہ عرض کریں گے یا میرے رب یا میرے اللہ بہت برا مکان اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو واپس وہیں جاؤ اور دوزخ میں رہو۔ تو وہ عرض کریں گے اللہ جب تو نے ہمیں دوزخ سے نکالا تو پھر اس کی امید نہیں رکھتے کہ تو پھر واپس ہمیں دوزخ میں بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے میرے بندے، تم نے میری رحمت سے یہ امید کی ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے میری رحمت پر امید رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے ان میں سے 2 آدمیوں کی چیخ اور پکار بڑی بڑی ہوگی، بہت بڑی بلند ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان دونوں کو باہر نکالو۔ جب ان دونوں کو باہر نکالا جائے گا تو اللہ پوچھے گا کیا ہے، کس وجہ سے تمہاری چیخ و پکار بہت سخت ہو گئی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تو ہم پر رحم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تم دونوں پر میری رحمت ہو جائے اس لیے تم چیخ و پکار کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں میرے اللہ۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ میری رحمت ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور دوزخ میں جہاں پر موجود تھے وہیں پر اپنے آپ کو گرا دو۔ چنانچہ دونوں چل پڑیں گے، ایک تو جا کر اس میں کود جائے گا، دوزخ میں گر جائے گا، اور دوسرا دوزخ اس کو ٹھنڈا کر دے گا، اور دوسرا جو شخص ہے وہ گرے گا نہیں، وہ بار بار اللہ کی رحمت کی طرف پیچھے دیکھے گا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو اس طرح کیوں کرتا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میرے اللہ، میرے رب، میرے پروردگار، میں امید کرتا ہوں کہ تو مجھے دوزخ سے نکالنے کے حکم کر دے، دوزخ سے نکال دے اور حکم کر دے اور تیری رحمت مجھ پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے ہاں جاؤ، تیرے لیے تیری امید کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، تجھ پر بھی رحمت ہو اور جس نے میرا کہنا مانا
دوزخ میں کود گیا اس پر بھی میری رحمت ہو. پھر اسے زندہ کیا جائے گا اور دونوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. دونوں کو اللہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آخر میں دو شخصوں کی جنت میں داخل ہونے کی حالت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں دو آدمی دوزخ سے نکلیں گے اور ان میں سے ایک سے اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، تم نے اس دن یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ تم نے کبھی نیک عمل کیا تھا؟ تم نے نہ کبھی مجھ سے خیر کی امید رکھی تھی؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف تجھ سے نیکی کی امید رکھی تھی. تو اس کے سامنے ایک درخت لا کر قریب کر دیا جائے گا، تو وہ دوزخی کہے گا، یا اللہ، آپ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دیں تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں. پھر وہ درخت کے نیچے پہنچے گا، پھر اور ایک حسین درخت جہاں پانی کی نہریں بہتی ہوگی وہاں بیٹھے گا، تو پھر اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے اور کہیں آگے بٹھا دے. تو اس کے سامنے جنت اور جنت کا درخت دکھایا جائے گا. پھر وہ کہے گا، مجھے جنت اور جنت کے درخت کے سامنے بٹھا دے. اور ایسے کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آخر میں دوزخ سے نکلنے والے ایک دوزخی کی عجیب حکایت. حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہوگا جو اپنی پشت کو، پیٹھ کو پل صراط پر اس بچے کے پیٹ رگڑنے کی طرح الٹ پلٹ کر رہا ہوگا، جس کا باپ مار رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے مگر بھاگنے کا طریقہ نہیں جانتا. وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے جنت میں پہنچا دے اور دوزخ سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نور بھیجے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے دوزخ سے نجات دوں اور جنت میں داخل کروں تو کیا میرے سامنے اپنے گناہ اور خطاؤں کا اعتراف کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا، ہاں میرے اللہ. تو اللہ، مجھے تو دوزخ سے نکال دے. جب وہ پل صراط کو پار کر لے گا تو دل ہی دل میں کہے گا، اگر میں نے اپنے گناہ اور خطاؤں کا اعتراف کیا تو مجھے ضرور پھر کوئی دوزخ میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ کو کہے گا، اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور تو مجھے جنت میں داخل کر دے. اور پھر کہے گا، اللہ، تیرے جلال، تیری رحمت کی قسم، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور نہ کبھی کوئی خطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف القاح کرے گا، یعنی خیال دے گا،
اے میرے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہے، تم کس قدر اپنے گناہوں سے انکار کر سکتے ہو؟ تو وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا تو اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ کہاں ہے گواہ؟ تو اللہ اس کے بدن کے جلد سے چھوٹے موٹے گناہ گنوا دے گا، یعنی ہمارے بدن سے، ہاتھ پیر سے، زبان سے جس سے جو گناہ کیا ہوگا وہ گواہی دیں گے اور بول پڑیں گے جیسے آدمی بولتا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر وہ شخص کہے گا ہاں میرے اللہ، میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، بس تو مجھے معاف کر دے، اور میں تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وہ قبول کرنے سے اللہ اس کو پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص جنت میں سب سے کم مرتبہ اور کم درجے کا ہوگا جو آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بہت بڑی لمبی روایت ہے، نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان جہنم سے پار ہو جائیں گے تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک سے زیادہ حق کی ادائیگی میں مومنوں کے لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو قسم دلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی سفارش کرتے ہوئے عرض کریں گے ہمارے رب، یہ جہنم میں موجود مومن حضرات ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اعتکاف کرتے تھے، ہمارے ساتھ صدقہ دیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ حج بھی کیے تھے، ہمارے ساتھ عمرہ بھی کیے تھے، ہمارے ساتھ نیک مجلسوں میں آتے جاتے ساتھ تھے اور محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سارے نیکیاں، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں گنائیں گے اور کہیں گے اللہ اسے معاف کر دے اور اسے جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ تو پھر انہیں فرمایا جائے گا جنہیں تم جانتے ہو جاؤ ان کو نکال لاؤ، ان کے جسم جہنم پر حرام ہے۔ پھر وہ لوگ بہت سی خلقت کو نکال لائیں گے جنہیں جہنم کی آدھی پنڈلیوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک جہنم میں جلا رکھا ہوگا۔ یہ لوگ عرض کریں گے میرے پروردگار جن کا آپ نے ہمیں فرمایا تھا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، کچھ آدھے جلے، کچھ پورے جلے، کچھ تھوڑے جلے۔ اللہ کہے گا ابھی واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان پاؤ تو اسے بھی نکال لو۔ تب بھی بہت ساری مخلوق کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی ہم سے اس میں بھلائی کرنے والی، ایمان والی مخلوق بالکل نہیں رہے گی، سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور مومن ایک دوسرے نیک لوگوں کی سفارش کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر تم اس حدیث کی تصدیق نہ کرو تو یہ آیت ہے بلا شبہ اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ
قرآن پاک سورہ نساء کی آیت 45 44 45 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے شفاعت کی، انبیاء نے شفاعت کی، مومنوں نے شفاعت کی، اب سوائے ارحم الراحمین سے کوئی نہیں بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مٹھی بھرے گا اور اس کے ذریعے ایسی قوم باہر نکلے گی جنہوں نے ایمان کے علاوہ اور کوئی بھلائی کی نہیں ہوگی، صرف ایمان لائے ہوں گے اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور وہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے سامنے نہر میں ڈالیں گے اور اس نہر کا نام ہے نہر حیات۔ جب اس میں ڈالیں گے تو وہ پھر ایسے سیلاب میں خوبصورت اچھے ہو کر نکل آئیں گے جیسے سیلاب خوش ہونے کے بعد دانہ نکلتا ہے۔ مومن صرف ایمان کی بدولت دوزخ سے نکلیں گے۔ جن لوگوں نے کبھی بھلائی نہ کی ہوگی، اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنے اعضاء سے کوئی عمل اچھا نہ کیا ہو، اگر ان کے ساتھ توحید حقیقت موجود ہے، جیسا کہ اس آدمی کی حدیث میں وارد ہے جس نے اللہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے موت آنے کے بعد جلا دینا، تو اس نے بھی کوئی نیک عمل کبھی نہیں کیا تھا سوائے توحید کے، کہ اللہ پر اس کو توکل تھا اور اس کا ایمان تھا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، یعنی شرک نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو اللہ کہے گا میری عزت و جلال اور کبریا کی قسم ہے، میں ضرور ایسے آدمیوں کو بھی جہنم سے نکال دوں گا جس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے کوئی نیک کام نہ کیا ہو جیسے تسبیح، تحلیل، تلاوت، روزہ، نماز، مگر صرف اہل کلمہ ہو اور شرک نہ کیا ہو، تو اپنی رحمت سے اللہ اسے بھی جہنم سے نکال کر، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ فرشتے بھی دوزخیوں کو نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور لمبی حدیث بیان کرتے ہوئے شارٹ میں بتاتے ہیں، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کر کے فارغ ہو جائے گا اور ارادہ کرے گا کہ اپنی رحمت سے بڑے بڑے گناہ مرتکب لوگوں کو جہنم سے نکالے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا وہ ہر آدمی کو جہنم سے نکالیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہوگا، اور یہ فرشتے ان کے سجدے کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ جہنم میں ابن آدم کے تمام حصے جلا دے گی، جہنم میں جلایا جائے گا، مگر سجدے کی نشانی کو نہیں جلایا جائے گا، اور وہ سجدے کی نشانی سے فرشتے پہچان لیں گے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ اس پر آگ حرام کر دے گا، اور فرشتے اس کو نکال کر لائیں گے اور آب حیات میں پلٹا دیں گے،
تو وہ اس سے اس طرح تر و تازہ کر دیں گے جس طرح دانہ سیلاب خوش ہونے کے بعد زمین سے نکل آتا ہے، زمین سے اگ پڑتا ہے۔ ہونے گار دوزخی صفات سے بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخی جو جہنم میں اہل لائق ہوں گے وہ نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آگ ان کے گناہوں کے حساب سے جلائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ بن جائے تو شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو ان کو جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ جیسے گناہ کیا ایسے گناہ ہو گئے تو اس کو جلا دو، جلانے کے بعد بار بار جلانے کا جو عذاب کا سلسلہ ہے وہ اس کو نہیں ہوگا۔ ایک بار جلا دیا، جلانے کے بعد کہا جائے گا اچھا اب ٹھیک ہے سب کو لاؤ، پھر نہر حیات میں اس کو ڈالا جائے گا اور پھر واپس اس کو تر و تازہ بنایا جائے گا اور اسے جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ گار مسلمان جہنم میں حقیقی طور پر فوت ہوں گے، ان کی روحیں ان کے جسموں سے جدا ہوگی۔ اس کی دلیل عربی حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں و مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام، تلاوت قرآن، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے عاشق رسول ہو جائیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بندے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر اچھا لگتا ہے، دن کی باتیں ہیں، میری تو کوئی بات نہیں ہے، دن کی بات ہے، اچھا لگتا ہے لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک بتاؤ، اللہ کی رحمت دکھاؤ کہ اللہ کے محبوب اتنے رحم والے، کرم والے، فضل والے ہیں۔ بس چاہیے ہمیں کہ ہم نیک ہو جائیں، عمل کرنے والے ہو جائیں، انہیں خوش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں، اللہ والوں کو خوش کریں، اپنے ماں باپ، اپنے مرشد کو خوش کریں، اپنے گھر والوں کو خوش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، صرف مسکرا کے ان سے بات کریں۔ مسکراہٹ سے بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور اگر یہ ہم کرتے رہیں گے، کریں گے تو اللہ ہمیں روزی میں برکت بھی دے گا، کوئی ایسا ذریعہ بھی بن جائے گا کہ ہم بھی بڑی بڑی دین کی خدمت کریں گے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپوں کو، رشتہ داروں کو خوب ہمارے دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے رہیں گے۔ نیت کے اوپر ہے، نیت اچھی ہے تو منزل کامیاب ہے۔ نیت اچھی رکھیں، ارادہ کریں، نیک بنیں اور بنائیں گے۔ دین کی باتیں کسی سے بھی اچھی سنیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ میرے مرید طالب ہیں تو آپ کا تو فرض ہے، آپ اپنے نیک کام کے لیے آتے ہیں
تو آپ کا فرض ہے 2 ویڈیو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے دیکھیں، اس نیت سے دیکھیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے، تو اللہ تمہیں ضرور مقصد میں کامیابی کرے گا، کامیابی ہوں گے اور تمہاری مراد بھی پوری ہوگی۔ تو آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ جنت کیسے ملے گی؟ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وشیر الاسوار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔